الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا اور کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ایک صاحب نسبت، عالم دین، بزرگوں کی اولاد اور خود بھی بزرگ حضرت مولانا محمد جعفر صاحب کا اصلاحی بیان ہم لوگوں نے سن لیا ہے۔ عمل کے لیے وہ بہت کچھ ہے۔ پھر میرے بعد بھی برادر مکرم حضرت مولانا حسین احمد صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، اور دلی سے تشریف لانے والے مولانا مفتی عقیل صاحب کا بھی بیان ہے، اور کوشش یہ ہے کہ 11 بجے جلسہ ختم ہو جائے۔ اس لیے میں تو مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد جعفر صاحب نے اپنے بیان میں 2-3 مرتبہ آنے والی ایک مقدس رات شب برات کا ذکر کیا، اور انہوں نے ہدایت فرمائی کہ اس جیسی رات جو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اور صحابہ کرام کی فرمائش کے نتیجے میں عنایت فرمائی ہے، اس رات کو ہمیں عبادت اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ اس شب برات کے تعلق سے بہت ساری واعظ نصیحت تقریریں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہیں، انہی کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ شب برات کوئی تہوار نہیں، بلکہ شب برات اہل سنت و جماعت یعنی دیوبندی اور بریلوی سنی مسلمانوں کے لیے اور سارے جہان والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، بخششوں کی رات ہے۔ یہ تہوار نہیں، تہوار تو اس کو شیعہ حضرات نے بنایا ہے، اس لیے کہ ہمارے سنیوں کے 4 امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، اور رافضیوں کے 12 امام ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ رافضیت کا اور سنیت کا آپس میں کوئی قارورہ نہیں ملتا، اس لیے کہ رافضیوں کی اذان آپ نے سنی، سنیوں کی اذان سے 1.5 گنا سے بھی زیادہ لمبی۔ رافضیوں کی اذان 5 وقت نہیں 3 وقت ہوتی ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے، الفاظ بھی بدلے ہوئے ہیں۔ ان کی نماز 5 وقت نہیں 3 وقت ہوتی ہے۔ شاید وہ عصر کی نماز کو ظہر میں پڑھ لیتے ہیں اور عشاء کی نماز کو مغرب میں پڑھ لیتے ہیں۔ وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، علاوہ حج میں 1-2 جگہ، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور شیعہ مذہب میں
جب چاہو کئی کئی دن کی پیشگی نماز پہلے ہی پڑھ لو، جماعت ان کے یہاں نہیں، سجدہ ٹھیکری پہ کرتے ہیں، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ رمضان میں تراویح اگر پڑھتے ہیں تو 8 رکعات پڑھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت سنی مسلمان 20 رکعات پڑھتے ہیں، جو حدیث سے ثابت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو سحری سنیوں سے پہلے بند کرتے ہیں اور افطاری سنیوں کے بعد کرتے ہیں۔ قرآن کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قرآن جسے لوگ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی اصلی کتاب نہیں، اللہ کی اصلی کتاب کو لے کر ہمارے 12ویں امام غار میں چھپے ہوئے ہیں، جو قیامت سے پہلے نکلیں گے۔ ان باتوں کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ سنیت کا رافضیت سے کوئی بھی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ شب برات میں رافضی لوگ تہوار مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد امامت کے نام سے نبوت کا چور دروازہ کھولا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو اپنے دلوں میں ختم نہیں مانا، انہوں نے نبوت کو جاری رکھا لیکن اس کا نام بدل دیا، امامت کہہ دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 12 امام مانے جن کو وہ امام کہتے ہیں، ہم بھی انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اگر وہ حضرت علی کو، حضرت حسن حسین کو اور حضرت حسین کی اولاد کو نبی کہتے تو لوگ نہ مانتے، انہوں نے انہیں امام کا نام دیا اور امام کا رتبہ نبی سے بڑھایا۔ لہذا شیعہ حضرات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو اتنی اتھارٹی، اتنا ادھیکار ہے، وہ جس چیز کو چاہے حلال بتا دے، جس چیز کو چاہے حرام بتا دے۔ حالانکہ یہ اختیار تو نبی کے پاس بھی نہیں، نبی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام بتائے گا اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال بتائے گا۔ لیکن شیعہ حضرات کی کتابوں میں ہے کہ امام جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ امام جیسے سامنے دیکھتا ہے پیچھے بھی برابر دیکھتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ نبی تو دوسرے انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا رتبہ کم اور ان کے امام کا رتبہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ نبی تو انسان ہے، نورانی بشر ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، وہ تو دوسرے انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور شیعہ حضرات کے عقیدے میں امام ماں کی ران سے پیدا ہوا تاکہ نبی سے رتبہ بڑھ جائے۔ اب یہ امامت کا سلسلہ جو جاری کیا، کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا تھا، تو کسی سن میں، اسی مہینے کی 14 تاریخ میں بڑی پلاننگ کے تحت اعلان کر دیا کہ ہمارے اماموں میں آخری امام 12ویں امام پیدا ہو گئے، وہ آخری ہیں۔ لوگوں نے معلوم کیا کہاں ہیں، انہوں نے کہا وہ امام غیب ہیں،
امام غیب ہیں اور وہ اللہ کی اصلی کتاب کو لے کر سرہ من رہا نام کی غار میں چھپ گئے اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اب جب 12ویں امام آخری امام پیدا ہو گئے تو شیعہ حضرات نے پٹاخے چلائے کہ 12ویں امام کی پیدائش پر خوشی مناؤ۔ اچھا، پٹاخہ چلانا خوشی میں بھی جائز نہیں، وہ تو پیسے میں آگ لگانا ہے۔ بیاہ شادی ہو، اب تو ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی، سنجیدہ سمجھدار لوگ، افسران، شاسن پرشاسن، وہ دیوالی میں بھی پٹاخوں پر پابندی لگاتے ہیں۔ یہ تو پیسے میں آگ لگانا ہے، اور یہ فضول خرچی سے بھی بڑی فضول خرچی ہے۔ ایسا کرنے والے کو اللہ نے شیطان کا بھائی بتایا ہے۔ تو رافضیوں نے شب برات میں یہ اعلان کر کے کہ آخری امام پیدا ہو گیا، اس کی پیدائش کی خوشی میں پٹاخے چلاؤ، حلوے پکاؤ، مٹھائیاں تقسیم کرو۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ انہوں نے شب برات کو تہوار بنا دیا، اور ہم لوگوں پر ان کا اثر تھا تو بہت ساری باتیں ہمارے سنیوں میں ان کی آ گئی تھی۔ اب علم کی روشنی آ رہی ہے، حقیقت کا پردہ اٹھ رہا ہے، لوگ حقیقت سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے خرافات سے بھی لوگ اب بچنے کی طرف ہیں۔ ہمارے لیے وہ رات خیر و برکت کی ہے، رحمت کی ہے، بخششیں طلب کرنے کی ہے۔ جتنی دیر ہو سکے، اگر پوری رات عبادت میں گزاریں بہت اچھا، پوری رات عبادت میں نہیں گزار سکے تو جب نیند آ جائے سو جائیں۔ واہیات میں وقت گزارنے والے سے بہتر سونے والا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اگلی شب برات تک کے فیصلے کرتا ہے۔ کس کے یہاں اولاد پیدا ہوگی، خدا نخواستہ کس کی موت آئے گی، کون بیمار ہوگا، اللہ کرے کس بیمار کو شفا ملے گی، اللہ کرے کس کے کاروبار میں نفع ہوگا، خدا نخواستہ کس کو نقصان ہوگا، یہ فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنی دیر ہو سکے عبادت اور دعا کریں، قرآن کی تلاوت، تسبیح، استغفار، دعا، صدقہ، خیرات۔ جب تقاضا نیند کا ہو تو سو جائیں۔ ہمت ہے صبح کو روزہ رکھ لیں، نفلی روزہ ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہوگا، اور ایک ہی روزہ ہے۔ وہ 2 روزے والی بات محرم میں ہے، شب برات میں نہیں۔ تو یہ فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، اور جب رمضان میں شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ لو فرشتوں پورے سال ان فیصلوں کے مطابق چلتے رہو اور ان فیصلوں کو نافذ کرتے رہو۔ بس یہ حقیقت ہے شب برات کی۔ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، جبرائیل فرشتے نے مجھے جگایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آرام کر رہے ہیں، آج کی رات بڑی رحمتوں کی رات ہے، آج اللہ نے 300 رحمتوں کا دروازہ کھول دیا ہے، آج آپ کی امت کے لوگ بڑی تعداد میں بخشے جائیں گے۔ بڑی تعداد بتائی، ایک خاندان کے یہاں کئی سو بھیڑ بکریاں تھیں، اس خاندان کا نام لے کے بتایا کہ جتنے ان کی بکریوں کے بال ہیں اتنے لوگ بخشے جائیں گے، لیکن 10 گناہ ایسے بتائے کہ ان گناہوں کے کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔
جب تک وہ توبہ ہی نہ کر لے۔ تو بس اس رات میں عبادت، دعا، استغفار، صدقہ خیرات، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے دعا، اور جب تقاضا ہو تو آرام، اور باقی ان 10 گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم سے ہو چکے ہم توبہ کریں، اس لیے کہ جبرائیل نے کہا ان 10 گناہ گاروں کی بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، جادو ٹونا کرنے والا، غیب کی باتیں بتانے والا، پوچھا دینے والا، آپس میں بیر رکھنے والا، یہ جو آپس کے تفرقے ہیں، دشمنیاں ہیں، ماں باپ کو دکھی کرنے والا، بلاత్కాری کرنے والا، نشہ کرنے والا، نشہ چاہے بھانگ کا ہو، شراب کا، اسمیک کا، نشے کی گولیاں، انجیکشن، کیپسول، کچھ بھی ہو، نشہ کرنے والے کو تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہونا مشکل لکھا ہے۔ اسی طریقے سے جبرائیل نے کہا بلا وجہ رشتے ناطے توڑنے والا، بلا وجہ، کبھی کبھی وجہ ہوتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن رشتہ نبھ سکتا تھا، نہیں نبھایا اور بلا وجہ توڑ دیا، تو اس کی بھی بخشش نہیں جب تک آپس میں مصالحت نہ ہو جائے، معافی تلافی نہ ہو جائے۔ اور نمبر 9 پہ یہ جو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے، ٹخنا، لڑکیوں کے لیے کھولنا حرام ہے، مردوں کو جراب کے سوا پاجامے، پینٹ، لنگی سے ڈھکنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر تکبر اور بڑائی کی وجہ سے یہ ہڈی مرد نے ڈھکی تو لکھا ہے وہ جتنی ڈھکے گا اتنا ہی جہنم میں ہے، اور اللہ پاک رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جو پاجامے سے، پینٹ سے، تہبند سے یہ ہڈی ڈھانکتا ہو، جراب سے ڈھکو گے کوئی حرج نہیں، اصل پاجامے کے نیچے، تہبند کے نیچے، پینٹ کے نیچے اگر آپ نے گرم پاجامہ پہن لیا اس سے بھی ڈھکی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو تن چھپانے کے لیے یا زیب و زینت کے لیے ہم نے پاجامہ تہبند پہنا ہے، یہ ٹخنے سے اوپر رہنا ضروری ہے، یہ گناہ بے لذت ہے، نہ جیب میں کچھ آتا، نہ پیٹ میں کچھ جاتا، گناہ خام کا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنا لباس پہننے میں دھیان رکھنا چاہیے، پردہ اور بے پردگی کا۔ ہمارے بہت سے بچے تو پینٹ پہنتے ہیں تو اس میں سطر چھپ جاتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے جھکتے سطر کھلتا نہیں، اور یہ جو بدن سے بالکل سٹی ہوئی، چپٹی ہوئی اور چمٹی ہوئی پینٹ ہے، اس کا بھی پہننا جائز نہیں، کیونکہ بدن کی حیت نظر نہیں آنی چاہیے کہ ران کیسی اور پنڈلی کیسی، بازو کیسے۔ مرد کے لیے کم سے کم ران کا تو پردہ ہے ہی، پنڈلی کا نہیں ہے۔ تو ایک تو پینٹ بھی پہن رہے ہیں تو اس میں سطر اور بے سطری، پردہ، بے پردگی، یہ ذہن میں رہے۔ اور ایک پینٹ ایسی آ رہی ہے، بچے پہنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سطر کھل جاتا ہے، قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں، جھک کر کام کر رہے ہیں، پیچھے سے سطر کا حصہ کھل جاتا ہے، بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، پیچھے سے سطر کھل جاتا ہے۔ تو پیچھے کا حصہ سطر میں کہاں تک ہے؟ یہ جو پیٹ میں ناف ہے، اس ناف کی سیدھ میں جو کمر کا حصہ ہے، اگر آپ کوئی رسی، کوئی تاگا ناف پر باندھیں تو ناف کی سیدھ میں جو کمر کا حصہ آئے گا اس کے نیچے نیچے کمر سطر میں داخل ہے۔
اگر نماز میں وہ حصہ کمر کا کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں 3 دفعہ جلدی جلدی سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور قصداً کوئی کمر کے اس حصے پر نظر ڈالے گا وہ بھی گناہ گار، اور جس کا یہ سطر کھل رہا ہے وہ بھی گناہ گار۔ اس لیے ہمیں اپنا لباس پہنتے وقت سلواتے وقت اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، 10ویں نمبر پر بتایا ہے بیاج کھانے والا۔ یہ 10 گناہ گار ہوئے جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں جب تک توبہ نہ کریں۔ اب بیاج کا کیا کریں؟ بیاج میں تو ہماری سرکار نے لوگوں کو جکڑ دیا ہے، طرح طرح کی یوجنائیں آ رہی ہیں۔ 60 سالے کی پینشن وہ بینک میں، ودھوا بیوہ کی پینشن وہ بینک میں، کسان کے 6000 روپے وہ بینک میں، گنے کا پیسہ وہ بینک میں، اور بڑے بڑے مدرسوں کے ملازمین کی تنخواہیں وہ بینک میں، اور کھاد مل رہا سوسائٹی سے۔ تو سود سے ہم بچیں گے کیسے؟ اور خطرناک اتنا ہے کہ 1 روپے کا چھٹا حصہ اگر بیاج کا اپنے کام میں لگا لیا تو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس لیے علماء دین بتاتے ہیں کہ سود اور بیاج کے لین دین سے بچو۔ اب بینک میں ظاہر ہے ہم ایف ڈی نہیں کریں گے، ایف ڈی حرام ہے، اس میں پہلے ہی ڈبل لینے کی نیت ہے۔ ہم زندگی کا بیمہ نہیں کریں گے، حرام ہے۔ کچھ بیمے جائز بھی ہیں اور وہ ہم سے چھپائے جاتے ہیں۔ ایک سرکار کی یوجنا آئی ہے کہ اگر لڑکی ہسپتال میں پیدا ہو، اس لڑکی کا نام لکھا جائے، فارم بھرا جائے، پیسہ جمع نہ کیا جائے۔ اگر ماں باپ نے کوئی پیسہ جمع نہیں کیا، سرکار کے قانون کے مطابق لڑکی کا نام لکھا گیا تو 15-20 سال کے بعد سرکار کچھ پیسہ دے گی جس سے لڑکی کی شادی میں مدد ملے۔ یہ بھی بیمہ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ہمیں کچھ پیسہ جمع کرنا پڑے کہ 1500 روپے تم جمع کرو، سرکار 60,000 دے گی، یہ بیاج ہو جائے گا۔ ہم نے کچھ جمع نہیں کیا، صرف لڑکی کا نام لکھا دیا ہے، اس کے پتا کا ابا کا نام لکھا دیا ہے۔ یہ یوجنا ہمیں نہیں بتائی جا رہی غریب مسلمانوں کو، سرکار کی یوجنا ہے۔ اگر یہ یوجنا ہے اس سے نفع اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ 60 سالے کو سچ بول کر 2000 روپے پینشن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ کسان کو 6000 مل رہے ہیں، سچ بول کر 6000 لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بیوہ کو 2000 یا کتنے ملتے ہیں، سچ بول کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سرکار راشن دیتی ہے، سچ بول کر لینے میں، قانون کے مطابق لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو بیمہ ہم گاڑیوں کا کرائیں گے، سرکار کا قانون ہے، قانون کا پالن کریں گے، لیکن زندگی کا بیمہ نہیں، وہ حرام ہے۔ اگر سرکاری ملازم کو کوئی دقت پریشانی ہے اور جیون بیمہ زندگی کا بیمہ کرانا اس کے لیے مجبوری بن رہا ہے تو صحیح عالم دین سے مسئلہ معلوم کرے، کوئی گنجائش نکلتی ہے اس پر عمل کرے۔ بینک میں پیسہ حفاظت کی نیت سے جمع کریں، سود لینے کی نیت سے نہیں۔ لیکن آپ نے حفاظت کی نیت سے جمع کیا، سرکار نے سود دیا، اب وہاں اس کا چھوڑنا جائز نہیں، وہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سرکاری سود میں دے سکتے ہو۔ سرکار سے آپ کو سود ملا، سرکار آپ سے بھی سود لے رہی ہے یا دوسرے سے لے رہی ہے، تو سرکار سے ملا ہوا سود سرکار ہی کے سود میں دے سکتے ہیں۔ انکم ٹیکس میں، سیل ٹیکس میں، کسٹم میں، GST میں دے سکتے ہیں۔
یہ بیوپاری لوگ جانتے ہیں، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور جی ایس ٹی بھی بہت لوگ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا کوئی پانی کا بجلی کا بل ہے، ہم سے غلطی ہوئی یا دفتر والوں سے غلطی ہوئی، بل پر پالنٹی لگ گئی تو پالنٹی بیاج ہے، آپ پالنٹی میں بیاج کی رقم دے سکتے ہیں، اصل بل میں نہیں دے سکتے۔ آپ کو کوئی بے نامہ لینا ہے، آپ وکیل کی فیس میں نہیں دے سکتے، زمین کے مالک کو نہیں دے سکتے، لیکن رجسٹرار کے دفتر میں آپ کو رسید کٹانی ہے، سرکار کی رسید جتنی رقم کی کٹ رہی ہے اتنی رقم سود کی رقم میں دی جا سکتی ہے۔ یہ مصرف ہے، اگر یہ مصرف کسی کے پاس نہیں تو ضروری ہے کہ اس نیت سے غریبوں کو دیا جائے، یا اللہ مجھے اس پیسے کے وبال سے بچانا، یہ نیت کر کے غریبوں کو دے دیا جائے۔ اور بتلانا بھی ضروری نہیں، بتانا پڑے بتا دیں، بتلانا ضروری نہیں۔ ہاں ہمیں معلوم ہو یہ آدمی غریب ہے، چاہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، بیوی کو، شوہر کو چھوڑ کر، چاہے کوئی جتنا قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ غریب ہے اس کو یہ نیت کر کے دیا جائے اللہ مجھے اس کے وبال سے بچانا۔ یہ ہے سود کا مصرف، ہم احتیاط کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ شب برات انشاءاللہ جمعے کو ہے، جمعے کا دن گزار کے شب برات آئے گی، اس میں ہم دعا کریں، استغفار کریں، پوری انسانیت کے لیے، سارے جہان کے لیے، سارے انسانوں کے لیے خیر کی دعا کریں، اپنے بھارت کے لیے امن کی، سلامتی کی، شانتی کی دعا کریں۔ اور جو کچھ یہ گناہ میں نے گنوائے ہیں حدیث کی روشنی میں، ان سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب پرسوں کو 16 تاریخ میں اسی طرح مغرب کے بعد سے آپ کے مدرسہ امداد الاسلام قصبہ لنڈھورے کا جلسہ ہے۔ اشتہار دعوت نامہ کچھ چھپا نہیں، بس یوں ہی آپ لوگوں پر بھروسہ کر کے اعلان کر رہے ہیں۔ آپ حضرات دلچسپی کے ساتھ پرسوں کو 16 تاریخ میں تشریف لائیں۔ اور ویسے تو الحمدللہ اب یہ معمول سا چل پڑا ہے کہ اکثر جگہوں پر دن میں مستورات کا، عورتوں کا پروگرام بھی ہونے لگا ہے، لیکن قرب و جوار کی عورتیں پردہ کر کے آ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ 10:30 بجے عورتوں کا پروگرام بدھ کے دن میں رہے گا، اور پھر مغرب سے آپ کا جلسہ عام ہوگا۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔